فرمائی، فتویٰ صادر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب انگریز کا تسلط اس ملک میں ہو چکا ہے اور ملک غلام ہو چکا ہے، لہذا اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، آزاد بھارت بنانے کے لیے، اکھنڈتا بھارت بنانے کے لیے، اس کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اب ہر مسلمان پر جہاد آزادی فرض ہو گیا۔ ہندوستان، مدارس اسلامیہ، مجاہدین آزادی، اور اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو کیا نہیں کیا گیا؟ اس فتوے کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو اندیشہ تھا وہ سامنے آیا۔ انگریزوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو جو ہے ان کی جائیداد چھڑا لی گئی، انہیں ملک دلی سے باہر کر دیا گیا، انہیں زہر دیا گیا، زہر کے نتیجے میں جسم پر سفید داغ پڑ گئے اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی موت اور ان کی شہادت اسی زہر کی وجہ سے آئی۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانی تھی۔ ہم کن کن اکابر کی قربانیوں کو روئیں اور کن کن کے صفحات آپ کے سامنے کھول کے بیان کریں، وقت نہیں ہے، اس لیے میں تاریخ کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اصل موضوع نئے ہندوستان کے اندر آج ہو کے رہا ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے۔ آگے تھوڑی سی تاریخ کو آگے لے جائیں۔ 1857 کی جنگ کے آگے اور پیچھے جو قربانی علماء نے دی، یہ یقینی بات ہے، یہ متفقہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے، اگرچہ میرے بھائیوں کو کسی کو یہ بات سننے میں تھوڑی تکلیف ہوگی کہ سب سے پہلے اس آزادی کی اینٹ رکھنے والے صرف مخلص علماء تھے اور کوئی نہیں۔ ہندوستان، مجاہدین آزادی، مدارس اسلامیہ، اور یہ فتویٰ سنگ میل ثابت ہوا۔ آپ کئی جنگیں ہوئی، 2 صدی علماء نے اور مسلمانوں نے اور 150 صدی کے بعد، 2 صدی میں 1.5 صدی کے بعد، آخری کی آدھی صدی کے اندر ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ مہاتما گاندھی آئے، سبھاش چندر بوس جو تختے دار پہ چڑھ گئے، جیل کے اندر ماں نے آ کے کہا بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ماں یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں دیش کے لیے تختے دار پہ چڑھ جاؤں۔ بہرحال آگے تاریخ کو لے کے مختصر انداز میں آپ دیکھیں کس زخم کو روئیں۔ میرٹھ کے اندر پورا میرٹھ جو ہے انگاروں پر سلگ رہا تھا، پورے میرٹھ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ انگریزی فوج نے یہ حکم نافذ کر دیا جو ہندوستانی مسلمان ہو یا غیر مسلم بھائی ہو، ان سب کو سور کی چربی سے بنائی ہوئے کارتوس اور جو ہے اس کی چربی سے بنائی ہوئے کارتوسوں کو منہ سے کاٹنا ہوگا۔ اس وقت میں جو چھاونی میرٹھ میں بنائی گئی تھی اس کے اندر 83 فوجی جس کے اندر 48 مسلمان تھے، ان کو جو فوج میں کھڑے کر کے جنرل نے گولی مار دی۔ ایک زخم ہو تو بتائیں، پورا جسم یہاں چلنی ہے۔ آگے دیکھیے، میرٹھ کو چھوڑیے، مراد آباد میں چلے جائیے، دل شہید کے نام سے ایک علاقہ مشہور ہے جہاں جو ہے نواب بچو خان کو انگریزوں نے اس لیے کہ وہ جنگ آزادی میں پیش تھے، مخبروں نے مخبری کر دی، تو اس کے نتیجے میں بچو خان کو جو ہے انگریز نے جو ہے ہاتھیوں کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے چاروں طرف سے ان کے پیر اور ہاتھ بنوا کر کے یا پھر یہ ہے کہ رسی سے گھوڑے پر پیچھے باندھ کے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ نواب بچو خان کے پرچے اڑ گئے اور ان کے پیچھے ہونے والے جو مجاہد آزادی موجود تھے ان شہیدوں سے اس محلے کی مٹی کو لال کر دیا گیا، اس لیے اس محلے کا نام دل شہید ہے، یعنی شہیدوں کی مٹی۔ ہندوستان، مجاہدین آزادی، مدارس اسلامیہ، تاریخ کو آگے دیکھیے۔ مولانا محمد علی شوکت اور مولانا محمد علی جوہر نے آزادی کے خاطر جب یہ لندن پہنچے تو وہاں پر جہاں لندن انگریزوں کا پائے تخت تھا، مولانا محمد علی جوہر نے انگریز حکومت کو چیلنج کیا کہ سن لو، میں ہندوستان اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم آزادی کا پروانہ نہیں دے دیتے، اور اگر تم نہیں دیتے ہو اور آزاد ملک نہیں ہوگا تو میں غلام ملک کے اندر جینا پسند نہیں کرتا۔ اور ہم غلامی کے تحت جی رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، محمد علی جوہر جیل میں بند کر دیے گئے، محمد علی جوہر کی بیٹی کی خبر دی گئی، محمد علی جوہر کی بیٹی بیمار ہے، آخری وقت چل رہا ہے، تو لوگوں نے کہا محمد علی جوہر سے، تو بیٹی کا پیغام آیا، تو بیٹی کو کہا، انہوں نے ایک پیغام بھیجا، پیغام میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی مگر وہ تو دور نہیں، تو تو مردوں کو جلا سکتا ہے قرآن میں کہا، تو تو مردوں کو جلا سکتا ہے قرآن میں کہا، نخرج الحی من المیت مذکور نہیں۔
یہ پیغام اپنی بیٹی کو دے کر کے آزادی سے پیچھے پیر نہیں ہٹائے، یہ ہمارے اسافر اور ہمارے اسلاف اور اکابر کی قربانی ہے۔ لیکن میں وقت کو جو ہے وقت طویل ہو رہا ہے، میں آپ کو اب نئے ہندوستان کی جو تعمیر ہے اس کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ان تمام بھائیوں سے کہتا ہوں جو ہندو بھی ہیں وہ بھی اور مسلمان ہیں وہ بھی، صحیح طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالیے اور سمجھیے، کسی ایک رنگ میں رنگنے کی کوشش مت کیجیے۔ جس دن تم نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس ملک کو ہم اپنا ہندو راشٹر بنا لیں گے تو یہ بات سمجھ لیجیے، یہ بات سمجھ لیجیے کہ شیر سو رہا ہے، جب جاگا تو پھر انصاف کی تلوار ضرور نکلے۔ ہندوستان زندہ باد، مجاہدین آزادی زندہ باد، مدارس اسلامیہ زندہ باد۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک رخ پر لے جائیں؟ میں ان ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، وہ یہاں بیٹھے ہوں گے، سن لیں کہ جب ملک کے اندر مسلمانی حکومت تھی کیا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا؟ میں پوچھتا ہوں، اورنگزیب عالمگیر کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، جب تمہیں مندر میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی تو تمہیں انصاف کس نے دیا؟ اگر تم کسی پنڈت کی بات کان سے سن لیتے تھے تو تمہارے کانوں میں سیسا کون بول رہا تھا؟ تم جب کسی گاؤں سے، کسی بھی برہمن کے گاؤں سے گزر جاتے تھے تو تمہارے پاؤں پر سلاخیں کون لگاتا تھا؟ جب تم کسی کے کنویں سے پانی پی لیتے تھے تو تمہارے ہاتھ کون کاٹتا تھا؟ جب تم کسی برہمن مذہبی کتاب کو پڑھ لیتے تھے تو تمہاری زبان کاٹتا کون تھا؟ جب تم کسی کو اس طریقے سے چھو لیتے تھے تو تمہارے ہاتھوں کو جو ہے توڑ کونتا تھا؟ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جو آج تمہیں ہندو راشٹر بنانے کی بات کہہ کر کے تمہیں بے وقوف بنانا چاہتے ہیں اور ملک کی شانتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی ایکتا کو جو ہے بھنگ کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی ایکتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں تمہارا اور میرا رب ایک ہے اور تمہارا اور میرا پتا ایک ہے، آدم ہے، تمہاری اور میری ماتا ایک حوا ہے۔ اگر کوئی تقسیم کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ ہمارا آگے بڑھے گا۔ ہم اس ملک کے لیے رہتے رہتے مر جائیں گے لیکن ملک تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہندوستان مجاہدین آزادی، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، اگر ملک تقسیم ہوا، اب دوبارہ ملک اگر تقسیم ہوا اور آپ نے ملک کی ویوستھا بگاڑی تو یاد رکھو جو ناپاک طاقت اس اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ نے اگر آپ نے ساتھ دیا تو یاد رکھیے اتحاد تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم نے ان ظالم اور سانپوں کا ساتھ دیا اور ملک کو پھر دو حصے میں جو ہے توڑا تو ہندوستان کی اور بھارت کی جب بھی تاریخ دہرائی جائے گی تمہارے نام گندگی کے ساتھ لیے جائیں گے، تمہارے نام ملک کے غداروں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ لکھا جائے گا کہ انہوں نے مذہب کے رنگ کو ڈال کر کے ملک کو تقسیم کر دیا۔ ہم اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ملک پاکستان تم نے بنوا دیا، ہمارے دلوں پر پھپھولے اٹھے، ہمارا نقصان ہوا۔ تم کہتے ہو پاکستان ہم نے بنایا، کون بے وقوف ہے جو پاکستان ہم بنوائیں گے؟ یہ ملک ہمارا تھا، ہم سے حکومت چھینی تھی، ہم کیوں الگ لینے لگے؟ یہ تو ان لوگ اس وقت کے جو شر پسند جو خبیث ترین لوگ تھے ان لوگوں نے یہ تقسیم کی۔ یہ زخم ہمیں لگا۔ اگر اس غدر کے موقع پر اس وقت میں آپ دیکھیں گے کیا یو پی اور کیا بھوپال اور کیا مراد آباد اور کیا حیدرآباد اور چلے جائیے پنجاب تک جو ادھر جو پاکستان کی سرحد تک لگتا ہے، رات کے اندھیرے میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے قتل عام مچا دیا گیا۔ ہم جن لوگوں کو یہاں سے مجبور کیا گیا جو یہاں سے گئے ان کی اجازتیں چھوٹ گئی، کوئی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ سے جدا ہو، باپ بھائی سے جدا ہو، بیٹے سے جدا ہو گیا، کہیں بیوی اور شوہر کے اندر جدائیگی ہو گئی۔ یہ اس وقت کی تقسیم سے صرف زمینی تقسیم نہیں ہوئی تھی، ہمارے اپنے سگے اور اپنے لگتے جگروں کو بھی جدا کیا تھا۔ وہ زخم آج بھی ہم بھر رہے ہیں لیکن وہ زخم نہیں بھرتا۔ آج بھی ہمارے رشتہ دار ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان کو مہاجر بنا دیا گیا۔ آج ہم ان سے ملنا چاہیں تو نہیں مل سکتے۔ یہ تمہاری پالیسی تھی۔ تم نے کبھی تو 15 اگست تم نے جو ہے آزادی کا دن 15 تاریخ طے کیا اور 14 تاریخ کو تم نے ملک تقسیم کروایا۔ یہ سردار ولبھ پٹیل کی پالیسی تھی، ہماری پالیسی نہیں تھی۔ علماء نے کہا نہیں، تم تقسیم کرواؤ تو کرواؤ۔ میں ان بزرگوں کو سلام کرتا ہوں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں سہارنپور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ اگر ملک کے اندر مسلمان چلا گیا ملک تباہ ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ میں تو حضرت رائے پوری کی رائے پہلے یہ تھی کہ ٹھیک ہے جانے تو اگر ان لوگوں کی پالیسی یہ اور ہو چکا قدر تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، تاریخ میں لکھیے، ڈائری پہ لکھیے، اپنے دل پہ لکھیے۔ حسین احمد مدنی نے کہا کہ میرے بھائی محمود مجھے مدینہ میں بلا رہے ہیں، میرے باغات ہیں، میرا مال ہے، میرا سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بگڑتی ہوئی قوم کو اور تڑپتے ہوئے خون میں نہتی ہوئی قوم کو میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہی مر جاؤں گا۔
ہندوستان مجاہدین آزادی مدارس اسلامیہ علماء دیوبند. یہ تو آپ نے تاریخ سنی. بہرحال جو بھی کچھ ہوا ماضی میں ہو گیا. ہماری ماضی تھی گزر گئی. وقت نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو کہیں کہیں سے جو ہے کچھ پھول آپ کی گود میں ڈالے ہیں اور آپ کے دامن میں ڈالے ہیں. انہیں لے جائیے اور سمجھیے کہ آزادی کا صحیح مقصد کیا ہے. بہرحال نئے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. جبکہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی نے ایک سویدھان دیا اور سب نے مل کر اس ملک کو بنایا اور ایک گنگی جمنی تہذیب قائم کی اور ایک محبت ہندو مسلم میں رکھی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو آزادی کے وقت تخت پہ نہیں تھے لیکن اب آئے ہیں. اور اس وقت میں اس ملک میں وہ ساری چیزیں دہرائی جا رہی ہیں. چاہے آپ آنکھ بند کر لیں چاہے آپ آنکھ کھول لیں. آپ کی آنکھ بند کرنے سے یا آپ کی آنکھ کھولنے سے حقیقت بدل نہیں سکتی. آپ دیکھیں گے کیا ظلم ہوا. اگر ہمارے وقابر نے اگر قربانی دی تو اس کا صلہ یہ تھا کہ ہم سے مسجد چھین لی جائے. پوری دنیا جانتی ہے جس جج کا قلم چلا وہ بھی جانتا ہے کہ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے. دستاویز گواہ ہیں. میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں پڑھ کے دیکھ لیجئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ ہمیں دیجئے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ انصاف کی نظر سے پڑھ کے تو دیکھیے کہ انصاف کس کے ساتھ ہوا ہے. یہی نتیجہ ہے اشفاق اللہ خان کی قربانی کا. یہی نتیجہ حسین احمد مدنی کی قربانی کا. یہی نتیجہ ہے کہ دلی چاندنی چوک اور ہر محلے میں دلی کے اندر پھندے لٹکا دیے گئے اور علماء کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا. اس کا نتیجہ ہمیں یہ دیا گیا کہ یہ لو آزادی کا تحفہ ہم تمہیں صورت میں دیں گے. اور ہر مسجد پہ نمبر لگایا جا رہا ہے. یہ قصور بتائیں ہمارا. ہم پوچھتے ہیں حکومت سے پوچھتے ہیں قصور تو بتا دیں. ہم دہشت گرد ہیں آتنکوادی ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح آتنکوادی کون ہے. آتنکوادی ہمیں. ہمارا ایک واقعہ بتا دو. روڈ پہ ہم نے کسی ہندو بھائی کو گھیر کے مار دیا. یہ وہ بزدل جن کے دلوں میں خونوں میں زہر دوڑ رہا ہے. آئے دن واردات پیش آتی ہے. یہ نیا ہندوستان بنا رہے ہو تو سب کا ساتھ سب کا وکاس. کہاں ہے وکاس؟ یہ وکاس ہے کہ کسی ایک مجبور اور لاچار آدمی کو بغیر کسی تحقیق کے. ابھی کل کی خبر ہے ایک مسلمان کو 4 RSS کے بدن دل کے لوگ دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں اور چھوٹی سی بچی گہار لگا رہی ہے. کوئی سننے والا نہیں. پولیس سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ نیا ہندوستان کس میں جینا چاہتے ہو آپ؟ میرے بھائی جو گاندھی جی ہمیں دے کے گئے, جواہر لال نہرو نے جو ہمیں پیار اور محبت اور جو پیار کے جو چراغ جلایا اسے بجھنے مت دو. میں پوچھتا ہوں آپ سے مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ بتائیے کس کی عزت لوٹ لی ہم نے؟ آپ کو لو جہاد جھوٹ ہے. جھوٹ لو جہاد. یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے دھرم گروؤں سے آ کے پوچھ لو اگر لو جہاد کہیں ہو تو کیا ہوتا ہے لو جہاد؟ ہمارے یہاں قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ جب مسلمان چلے روڈ پہ تو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کے چلے. یہ حکم ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ہندو بہن ہے تو اس کو تاڑ کے دیکھے اور مسلمان ہے تو نیچے رکھ لے. نہیں, کوئی بھی بہن ہو اگر وہ عورت ہے تو تجھے حق نہیں کہ تو نگاہ اٹھا کے دیکھ لے. اور یہ کہا گیا بہت بڑا شراب ہے, بہت بڑا گناہ ہے جس کی تلافی یہاں نہیں ہوگی, سزا ملے گی جب تک توبہ نہ کرے. لو جہاد کی باتیں کر رہے ہیں. بات کرنے دیں. لو جہاد کی باتیں کر رہے ہیں. کہاں کا لو جہاد؟ لو جہاد ہم کر رہے ہیں. ابھی آنکڑے اٹھا کے دیکھو تو سب سے زیادہ اگر کوئی لڑکیاں بھگائی گئی ہیں تو مسلمانوں کی, اور بھگانے والے RSS کے چڈے ہیں. صاف کہوں گا میں. اگر مفتی کفایت اللہ کا ثبوت اور حسین احمد مدنی کی قربانی کو یاد کرتا ہوں تو اس اسٹیج پہ یہ بات بھی ہمت رکھتا ہوں بولنے کی. مجھے معلوم ہے کہ ظلم ہوگا, ظلم ہو جائے اگر انصاف کے تعلق. اگر سلطان ٹیپو نے اگر اپنی گردن نہیں جھکائی تو ہم بھی نہیں جھکائیں گے. ہم انصاف کے ساتھ کل بھی ہیں, ظلم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہیں. آپ لو جہاد کی بات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ آپ دیکھیے اس وقت میں کون سی آنکڑے اٹھا کے دیکھیے. انصاف کی نظر سے کہتا ہوں میں اپنے بھائیوں سے, ہندو بھائیوں سے بھی, انصاف کی نظر سے ہمارے مذہب میں تو یہ ہندو بہن تو کیا, اگر تمہاری شادی نہ ہو نکاح نہ ہو تو دوسرے سے ملاقات کرنا بھی حرام ہے. ہمارے علماء فتوی نہیں دیتے. لیکن کچھ گدی پہ بیٹھنے والے کہتے ہیں لو جہاد. لو جہاد کہاں کا لو جہاد ہے بھیا؟ ہم سے بھی جا کے پوچھ لو. ہمارے مذہب کا مسئلہ اور ہمیں پتہ نہیں, فتوا تم دے رہے ہو گدی پہ. UP میں سرکار بیٹھی ہے, لو جہاد ہو رہا. کیا مصیبت ہے یہ؟ اس کو سمجھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ملک آزاد ہوا اور ہم اب جو ہے ایک دم جمہوری نظام لاگو کریں گے, سب برابر ہیں, سب مساوات ہیں. 30,000 جب ملک آزاد ہوا اس وقت سے لے کے اب تک 30,000 دنگے کروا دیے گئے. میں پوچھتا ہوں کس کی دکانیں چلی, میں پوچھتا ہوں کس سے روزگار بگڑے,
میں پوچھتا ہوں کن کی جانیں گئی؟ سب سے زیادہ مرنے والے مسلمان ہیں، اٹھا کے پڑھیے، کیونکہ ہمارے یہاں تو پڑھنے کا مزاج تو ہے نہیں، چاہے وہ ہندو بھائی چاہے مسلمان بھائی، پڑھتا نہیں ہے، بس جو ہم نے کہہ دیا اسی میں مان دیا۔ میری بات کو آپ مت مانیے، مگر جو میں کہہ رہا ہوں اور دماغ میں تمہارے اگر کوئی بتی جل رہی ہے تو جائیے اور اتہاس پڑھ لیجیے۔ 30,000 دنگے کروائے گئے اور 30,000 دنگوں کا آنکڑا اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ مسلمان کا قتل عام ہوا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے دھندے چوپٹ کر دیے گئے۔ اور ابھی بھی دیکھ لیجئے یو پی میں کیا ہو رہا ہے، بھیا کیوں امن شانتی بگاڑی جا رہی ہے؟ وہاں کوئی آتنکوادی آ گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دے حکومت، وہاں کون سا آتنکوادی جو گھروں سے نکال کے لوگوں کو مار رہا ہے اور چوراہے کو مار رہا ہے؟ کیا ہے یہ وہی گندی رننیتی ہے، ملک تقسیم ہو جائے گا۔ یہ بات سن لینا، آپ نے اگر ہندو راشٹر کا اعلان کیا تو یہ تو دعویٰ ہے کہ یہ زمین چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، چاہے مر جائیں گے کسی ملک میں۔ تو اس کا انجام سمجھتے نا کیا ہوگا پھر؟ بچے تمہارے بھی اور ہمارے بھی ہیں، بیوی آپ کی بھی ہماری بھی، بہنیں ہماری بھی ہیں آپ کی بھی ہیں، عزتیں آپ کی بھی ہماری ہیں۔ ہم آپس میں ایک گھر کے دو بھائی لڑ مریں گے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گے، اور تم بھی یہی دفن ہو گے، ہم بھی یہی دفن ہوں گے، ملک کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ ہندوستان مجاہدین آزادی مدارس اسلامیہ، آگے بات کرتے ہیں۔ مدارس سے مستقل ظلم ہے، مستقل ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، آگے دیکھو مدرسے میں کون سی بندوق رکھی تھی، کون سی تلوار رکھی، خدا کے بندو آگے تو دیکھ لو، ہم کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ بس اٹھایا میڈیا پہ ایک جملہ کس دیا، وہ مولوی آتنکوادی ہے، وہ مدرسہ آتنکوادی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، مسلمان ہندو بھائیوں سے، ارے بھیا مدرسے میں آ جاؤ، دیکھ لو، تم دیکھ لو، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کر لو۔ کوئی کہتا نہیں تو تل گھر بنا رکھا ہے، تو میں کہتا ہوں ہماری نیویں کھود کے دیکھ لو، اور کھودنے کا پیسہ تم دے دینا، کھود کے دیکھ لو ہمارے کمروں کو، ہماری لیٹرینوں کو اور باتھ روموں کو چیک کر لو، ہمارے پرسنل کمروں کو چیک کر لو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اگر ہم آتنکوادی ہیں۔ اور جن لوگوں نے جملے بازو نے جملے کہے ان کے گربان جا کے پکڑو کہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان مدارس اسلامیہ، نوجوان ایکتا، اور آگے آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، ہمارے دلت بھائیوں کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی، انصاف ہم نہیں دلایا۔ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی ہندو بھائی کوئی بھی مذہب، ہم نہیں پوچھتے کبھی مذہب، ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں فرق، اگر کوئی ہندو بھائی آ کر بیٹھ جائے گا تو جس پلیٹ میں وہ کھائے گا اس پلیٹ میں ہم کھائیں گے، ہمارے نبی کا طریقہ اور ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ ایک پلیٹ، ایک صف، ایک جگہ، ایک مکان، کبھی نہیں ہوگا کسی دلت بھائی کو ہم نے نیچے بٹھا دیا اور ہم اوپر بیٹھ گئے، یہ ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے جو بنیاد اسلام نے رکھی ہے انسانیت پر، کہ جو انسان ہے بس وہ تمہارا بھائی ہے، وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ نہیں کہا کہ وہ دلت ہو تو ایسا کر لے، وہ فلاں جات کا ہو تو اسے بھگا دو، اسے مسجد میں مت گھسنے دو، اسے مدرسے میں مت گھسنے، ہمارے کوئی روک نہیں ہے، آئیے اور ہمارا دل تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسی کتنی باتیں ہیں جو آپ کو بتاؤں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مودی جی آئے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کشمیر میں ہمارے 40 نوجوانوں کو اڑا دیا گیا، سب جانتے ہیں اس قصے کو، اور اب وہ کس نے اڑایا؟ تو میڈیا نے فوراً جو بکی بھی میڈیا تو نے کہا لشکر محمد اور لشکر طیبہ، کیا مصیبت ہے بھیا، مسلمانوں نے مار دیا۔ تو میں پوچھتا ہوں 40 کو شہید کر دیا نوجوانوں کو، تو لاؤ نہ پکڑ کے کون سا لشکر طیبہ ہے؟ آج تک نہیں ملا لشکر طیبہ کہاں ہے ہندوستان میں؟ کوئی بھی حادثہ ہوا پھوڑو نہ کہیں مسلمان پکڑ کے لاؤ نا سامنے، ہم جوتے دیں گے، تم سے پہلے سزا ہم دیں گے اس کو۔ 40 نوجوان آرمی کو مار دیا گیا اور اس وقت اڑا دی گئی کہ پھلا مسلمان نے مارا اور بھیما کے لشکر نے مارا، اور آج تک ان کا پتہ نہیں کہاں ہے وہ مارنے والے۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے ایک بات آپ سمجھیں، ایک پوائنٹ کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ملک میں مجاہد جنگی وہ کیا کہتے ہیں، وہ آتنکوادی گھس گئے، لشکر طیبہ آ گیا، تب دو ہی باتیں ہو سکتی ہی نہیں ہیں، یا تو یہ جھوٹ ہے، یا تو یہ جھوٹ ہے کہ ہے یہ آپ کہانی بنا رہے ہو، اور اگر حقیقت ہے تو پھر دو بات یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھنے والے بکے، ہم نہیں بکے۔ کیوں بھائی؟ جب ہمارا نوجوان سرحد پہ کھڑا ہوا ہے اور بارڈریں سیل ہیں، آرمی پہ پورے ملک کا 3 حصہ خرچ کیا جاتا ہے، 3 حصہ، اور 1 حصہ پوری ملک کی جو آمدنی ہے نا، انکم، اس انکم کا 3 حصہ آرمی پہ خرچ ہوتا ہے اور 1 حصہ عوام پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس 3 حصے کے خرچ ہونے کے بعد تو پھر کیسے کوئی آتنکوادی ہماری سرحد میں گھس گیا؟ یا تو اس کا مطلب ہے کہ سرحد پہ کھڑے ہونے والے بکے ہوئے ہیں، یا پھر کرسی پہ بیٹھنے والے بکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آتنکوادی سے ساٹھ گانٹ کی، ہم نے نہیں کی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے بعد بھی کہتا ہوں یوں ہلا تو میں اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے آتنکوادی گھس گیا؟
جب دروازہ بند ہے اور تالا لگا ہوا ہے تو آدمی چور کیسے گھس جائے گا؟ یا تو چوری ہوگی اس لیے کہ تمہارا نظام کمزور ہے کہ دیوار توڑ کے گھس گیا، اور یا بھی چوری اس لیے ہوگی کہ گھر کا آدمی اس چور کے ساتھ شریک ہے۔ تو اب دیکھ لو اقتدار میں کون بیٹھا ہے اور کس کی حکومت میں یہ پالیسی دہرائی گئی ہے، اور کس نے ان 40 نوجوانوں کا جو ہے خون کیا ہے، جس کے لیے آج تک ہمارا ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور ماؤں سے پوچھو جن کے سپوت وہ کشمیر میں مار دیے گئے، صرف ایک سیاست کی نظر مار دیے گئے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہندو مسلم الگ الگ ہیں، صرف سیاست کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اگر ایسا راجا مہاراجا ہے تو ہمیں پسند نہیں۔ کتنی باتیں ہم کریں آپ سے؟ این آر سی کے اوپر تمہیں جو ہے شہر بدر کی جانے لگا، ملک مر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، جی ڈی پی ڈوب گئی، اور اب ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم لگے۔ ارے کیا مصیبت ہے ہندو مسلم؟ کرشی بل لایا گیا، کرشی بل لایا گیا، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے کیا؟ ارے مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھو بڑے بڑے بنیے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور یہ جو بچیوں پہ بیٹے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہیں سارا ملک ان بنیوں کو بیچ دیا ہے۔ ہم کنگال اور فقیر ہیں، جس کو کسی وقت کسی کا شاعر نے کہا تھا کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے، اب سونے کی چڑیا نہیں، اب تو سونے کی چڑیا تو چھوڑیے، اب تو چڑیا کا وجود ہی خطرے میں آ گیا کہ کیسے بچے گی۔ اور اب بھی اگر لڑنا ہے تو لڑیے، اور ابھی بھی مرنا ہے تو مریے، آپس میں مار ڈالیے، کیا ہونے والا ہے؟ تم بھی مر جاؤ گے، ہم بھی مر جائیں گے، اور ملک تباہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نیا ہندوستان جس کے اندر موب لنچنگ، کاروبار کے اندر ایک دوسرے کو بدلہ پھنسانا، مہنگائی انتہا درجے پر کر دینا، نوکریاں ساری ختم کر دی، فلائٹ ساری بیچ دی، ریل بیچ کے کھا گئے، اور نہ جانے کتنی سرکاری زمینیں بیچ دی۔